بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طارق حسین ایڈوکیٹ، اپنے پروگرام لیگل انسائٹ میں آج اپنے نئے ٹاپک کلندرا کے حوالے سے آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، کلندرا انتہائی اہم ٹاپک، ہمارے ملک میں بہت زیادہ جھوٹی ایف آئی آرز درج کی جاتی ہیں، بعض مدعی ایف آئی آر کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ پولیس جو ہے وہ غلط مقدمے میں اور جھوٹی ایف آئی آر کاٹتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک بات یاد رکھیے کہ کلندرا کا ذکر آپ کو کرمنل پروسیجر کوڈ، مجموعہ ضابطۂ فوجداری یا قانون کی جو کرمنل تعزیری حوالوں سے کہیں پر بھی آپ کو کلندرا کا تعریف اور اس حوالے سے آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک زبان زد عام ہو گئی یہ ٹرم کلندرا۔ کلندرا کیا چیز ہے؟ جھوٹی ایف آئی آر جب کٹ جاتی ہے، 154 کا اسٹیٹمنٹ جھوٹا ریکارڈ ہوتا ہے، جھوٹے گواہ ہوتے ہیں یقیناً۔ جب کسی کو پھانسنا ہو غلط مقدمے کے اندر تو اس میں دو صورتیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پولیس کے علم میں نہیں ہے، پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 182 کے تحت کسی سرکاری افسر سے، سرکاری ملازم سے کوئی جھوٹا کوئی غلط کام کرانا درخواست دے کر یہ ایک جرم ہے کہ کوئی سرکاری افسر سے جیسے ایف آئی آر کا اندراج کرواتے ہیں، جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، یہ ایک جرم ہے۔ اس میں کارروائی پاکستان مجموعہ ضابطۂ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 182 کے تحت جب اس کی کارروائی شروع ہوگی تو اس کی کارروائی کے لیے جب ثابت ہو جائے کہ ایف آئی آر جھوٹی تھی، لیکن ناظرین اکرام یہاں پر ایک بات وکلا حضرات بھی اس کو مد نظر رکھیں کہ اگر درخواست جھوٹی دی گئی ہے 154 کے اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرانے کے لیے، تو وہ اگر ثابت ہوتی ہے، ایف آئی آر ابھی درج نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر قانونی کارروائی اور کلندرا کی کارروائی نہیں ہوگی، چونکہ ابھی درخواست دی گئی تھی اور وہ ثابت کرتی ہے کہ اس درخواست کی بنا کے اوپر کہ اس کی جھوٹی درخواست ہے، تو لہٰذا جھوٹی درخواست کی بنا پہ کلندرا کی کارروائی نہیں ہوگی۔ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، مدعی ایف آئی آر پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں ساری جھوٹے ہیں اور وہ کوسڈ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ساتھ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کلندرا ہی کے ٹاپک کے اندر یہ بھی ڈسکس کروں کہ جھوٹی ایف آئی آر جب درج ہوئی ہے اور اس کا ٹرائل مجسٹریٹ کا ٹرائل ہے، تو وہاں پر درخواست لگاتے ہیں کہ جناب علی جھوٹی ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہے تو 249A لگے گی اس کی کوشمنٹ کے لیے کہ یہ اس کو خارج کیا جائے مقدمے کو، اور اگر ٹرائل سیشن ہے تو 265K کی دفعہ کے تحت مجموعہ ضابطۂ فوجداری اس مقدمے کو ختم کرنے کی سزا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر چالان جمع نہیں ہوا ہے، چاہے وہ مقدمہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ مجسٹریٹل ٹرائل ہے یا سیشن کا ٹرائل ہے اور چالان ابھی جمع نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں 561A انڈر آرٹیکل 199، چونکہ ابھی چالان نہیں آیا، چالان 17 دنوں کے اندر 14 دن اور 3 دن گریس ٹائم، اس حوالے سے بھی ہم اپنی مزید ویڈیوز جب ریکارڈ کرائیں گے تو چالان، بیل اور دیگر حوالوں سے آپ کو قانونی معلومات فراہم کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ جب کوشمنٹ آف ایف آئی آر کی درخواست لگا دیتے ہیں اور یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی درج کی گئی تھی اور غلط استعمال کیا گیا 154 کے اسٹیٹمنٹ کا اور پولیس نے یہ ایف آئی آر درج کی، تو ایسی صورت میں کلندرا کی کارروائی کے لیے مجسٹریٹ کو درخواست دی جاتی ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار کلندرا کی کارروائی کا 182 کا، اور جب مجسٹریٹ اس چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ مقدمہ ایف آئی آر کوسڈ ہوئی ہے، جھوٹے گواہ اور مدعی نے جھوٹے طور پر پھنسانے کے لیے مدعے کو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی، تو پوری کارروائی ہوتی ہے اسی طریقے جیسے کرمنل مقدمہ چلتا ہے۔ اس کی ایک چیز ناظرین اکرام اور بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس میں اگر پولیس نے جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے، کسی کو کسی مقدمے کے اندر فٹ کر دیا جھوٹا، تو ایسی صورت میں پولیس رولز 1934 اور پولیس آرڈیننس 2002 اس کے تحت ان کے خلاف کارروائیاں تادیبی، تعزیری اور محکمانہ کارروائیوں کے بعد پولیس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ اور ابھی 2022 کے اندر ایپیکس کورٹس یہ نظائر قائم کر چکی ہیں کہ ایسی صورت میں پولیس کے خلاف سخت ترین تادیبی کارروائیاں کی جائیں، محکمانہ کارروائیاں کی جائیں کہ جھوٹی ایف آئی آر درج کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں چونکہ اس وقت بھی ابھی ہم نوآبادیاتی قوانین اور اس سوچ کے تحت ہم اپنی یہاں پر معاملات زندگی اور کارخانہ زندگی چلا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عام طور پر لوگ اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، ایون کہ وکلا حضرات بھی اس کو میں
इस बात को कहूँगा कि सीरियस नहीं लेते कि ऐसी सूरत में जब पुलिस ने झूठी FIR दर्ज की है और माशरे के अंदर अबतरी फैल रही है तो यकीनन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कलंदरा की कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि कलंदरा में इसकी सज़ा क्या है। अगर किसी ने झूठी FIR दर्ज कराई है और जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसको ऐसे जुर्म में फांसने के लिए कि जिसकी सज़ा मौत हो, कि झूठी FIR कराई जाए ताकि इसको सज़ाए मौत जो है वो अदालत सुनाए। ऐसी सूरत में झूठी FIR साबित होने पे 7 साल की सज़ा है। नाज़रीन कराम, इसी तरीके से ऐसी झूठी FIR जिसमें उम्र कैद के हवाले से कि जिस पे FIR कटवाई गई झूठी कि वो उम्र कैद उसको हो, तो ऐसी सूरत में 5 साल की सज़ा। और इसी तरीके से जो वो जुराइम जो कि ममनुआ क्लास में नहीं आते उसमें फिर ये है कि सज़ा 3 साल और जुराइम की हिनीसिटी के हवाले से सज़ाएं होंगी। तो कलंदरा ये है कि 182 की कार्रवाई होती है पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा झूठी FIR दर्ज कराने के ऊपर, और इस हवाले से दूसरी रेमेडीज़ में फिर आपके पास डैमेजेस की रेमेडी भी होती है। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक कलंदरा के झूठी FIR दर्ज कराने के ऊपर कि आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ होती हैं, और जैसा कि मैंने आपको मुख्तसर से अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ समझाई कि पुलिस वाले अगर झूठी FIR काटते हैं तो महकमाना कार्रवाई उनके खिलाफ होती है इसमें, और आला अदलिया इस चीज़ को इस नज़ीर को कायम कर चुकी है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, नौकरियों से उनको बर्खास्त भी किया जाए। वो माशरे के अंदर फसाद फैलाने का बाइस बनते हैं ऐसे पुलिस वाले जो कि झूठी FIR दर्ज करते हों। और इसी तरीके से जो झूठी FIR दर्ज करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुकदमे का फैसला हो गया और 249A 265 के और 561A में आप FIR कोश करवा के चले जाएं। आपका भी फ़र्ज़ है अच्छे शहरी होने का सबूत आप दें और इस कार्रवाई को कलंदरा की इस कार्रवाई को किया जाए ताकि जिन्होंने झूठी FIR करवाई है उनको सजाएं हों और माशरे में ये चीज़ सामने आ सके कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना करे कि झूठी FIR कटवा के किसी को गलत मुकदमे में फिट कर दे। तो नाज़रीन कराम, मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।